अस्सलाम वालेकुम। रियासत और आवाम के साथ मैं हूं अनवर रज़ा। जहां मुल्क में सियासी रशाकशी के तहत माशी अबतरी में बेगार पैदा हो रहा है, वहीं जो कौमी सलामती के इशूज़ हैं उनमें भी पेचीदगियाँ पैदा हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 9 जनवरी को एतमाद का वोट ना लेने का फ़ैसला भी सामने आया है, लेकिन सियासी मुखालफिन इसको किस नज़र से देखते हैं। वो कहते हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात है जिसकी वजह से एतमाद का वोट नहीं लिया जा रहा। दूसरी जानिब मरियम नवाज़ की जो तकरीर हुई है बड़ी इंपॉर्टेंट, उस पर भी जो नक़दीन हैं और स्पेशली जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर क़यादत है वो भी उस पर नाला हैं और शायद वो खुलकर बात नहीं कर सकते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी सियासी जमातों में उस तरह जमहूरियत नहीं है, क्योंकि किसी भी शख्स को बात करने के जुर्म में पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर पार्टी से ही निकाल दिया जाता है। पंजाब में क्या कुछ हो रहा है और उसके नतीजे में मुल्क की सियासत पर क्या असर पड़ रहा है, इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए आज हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाक तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमजद खान नियाजी साहब ने, और स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं नईम महबूब साहब। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा अमजद खान नियाजी साहब से। नियाजी साहब, ये फरमाइएगा कि आपके सियासी मुखालफिन कहते हैं कि शायद जो एतमाद का वोट ना लेने का फ़ैसला है उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? ऐसी कोई बात आपने इमरान खान साहब या हमारे स्पोक्समैन या चीफ मिनिस्टर के दरमियान कोई ऐसी बात आपके सामने आई है? अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के फैसलों के साथ चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पार्टी हो, पार्लिमानी ग्रुप हो, इसी तरह काफ लीग हो या चीफ मिनिस्टर साहब हो, मोनेस लाई साहब हो, वो हमारे साथ खड़े हैं। तवक्ते कि आप ये बातें तब कर सकते कि उनके किसी स्पोक्समैन ने या चीफ मिनिस्टर साहब ने या मोनेस लाई साहब ने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी हो जिसमें उन्होंने कहा हो कि हम इमरान खान के फैसलों को एक्सेप्ट नहीं करते या हम ऐसी कोई और बात करते जिससे इख्तलाफात सामने आते। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इस वक्त जो इत्तेहादी है वो भी हमारे साथ खड़े हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान है और इमरान खान के झंडे तले तमाम के तमाम जो है वो सारे इस वक्त बहुत यकजहती के साथ, डेडिकेशन के साथ और जज्बे के साथ खड़े हैं। नियाजी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया था, शायद उसके बाद जो PDM है और पंजाब हुकूमत उन पर दबाव हमें नज़र आता, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। तो फिर क्या स्ट्रेटजी है आपकी कि आप अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनमें कामयाब नहीं हो रहे और PDM का जो बयानिया है वो प्रवेल करता दिखाई दे रहा है? ये मैं बात आपसे इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि अगर उनकी काम पे टांग ना रही होती तो आज वो इलेक्शन की तरफ जाते। वो इलेक्शन की तरफ इसलिए नहीं जा रहे कि उनकी टांगे कांप चुकी है। वो समझते हैं कि हमें अवाम बुरी तरह रिजेक्ट कर चुकी है और हमें इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। तो ये अवाम ही है जिसके खौफ ने आज इन्हें, मैं समझता हूँ, अवाम से अलग कर दिया है और ये बिल्कुल इस सब तन्हाई के, सियासी तन्हाई का शिकार है। ये 13 जमातों का सियासी मिजाज जो है वो सिर्फ झंडों की हद तक रह गया है, अवाम के बगैर। तो नियाजी साहब, आप समझते हैं कि आपके और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो तनाव पैदा हुआ है उससे आपको नुकसान पहुंचा है और शायद यही वजह है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे? देखिए, इंस्टीट्यूशंस को मैं समझता हूँ कि इमरान खान के साथ जो है मेरे ख्याल में जो नई एस्टेब्लिशमेंट है वो ऐसी, मैं समझता हूँ कि जो बुनियादी हकूक है उनका ख्याल करना चाहिए। हमारा कोई जाती एजेंडा नहीं है और ना एजेंडा रहा है। हमारा मकसद भी इस्तेहकाम पाकिस्तान है और अफवाज पाकिस्तान का मकसद भी दिफाए पाकिस्तान है। तो यकीनन इस सिनेरियो में उनको हमेशा एक न्यूट्रल रोल अदा करना चाहिए और उसके लिए हम समझते हैं कि अब वक्त आ चुका है कि उन्हें कम से कम ऐसा किरदार अदा नहीं करना चाहिए जिससे पाकिस्तान जो है वो उसके इस्तेहकाम में या उसके पाकिस्तान के अंदर जिस वक्त जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं उसके हवाले से कोई किसी का मुंह इधर हो, किसी का इधर हो। तो ये वक्त की जरूरत है कि उनको एक ऐसा मुस्बित किरदार अदा करना चाहिए जिसमें उनके किरदार में जो है वो खासी मजबूती नजर आए।
تو آپ سمجھتے ہیں کہ سول جوڈیشل اور ملٹری تعطل نے ملک کا جو مستقبل ہے اس کو یرغمال بنا رکھا ہوا ہے اور اس کا خمیازہ جو وہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں اس وقت مطلب کیونکہ تاریخ کے اوراق اگر الٹائیں تو پاکستان کے اندر ایک برہمن سسٹم جو ہے وہ رواج پا گیا ہے. آپ اسے کسی اداروں کے ساتھ بھی نہیں اٹیچ کر سکتے، لیکن دیکھیں ہمیشہ افراد غلطیاں کرتے ہیں، ادارے غلطیاں نہیں کرتے. اور افراد جب کسی ادارے کو سنبھال رہے ہوتے ہیں، ادارہ اپنی انپٹ دے رہا ہوتا ہے، لیکن جو فرد ہے وہ انسٹیٹیوشن کو اچھا اس کے کانڈکٹ کو یا ادارے کو اوپر لے کے آتا ہے، اور ادارے کا بٹھا بٹھانے والا بھی وہ شخص ہوتا ہے. تو اس حوالے سے میرا یہ کہنا ہے کہ لوگ اپنی غلطیوں کو اداروں کے پیچھے چھپاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا ایون اپنا کانگریس کے سامنے آپ کو یاد ہوگا ان کے چیف آف سٹاف تھے، آرمی سٹاف تھے، اس کو کس طریقے کے ساتھ انہوں نے اس سے کوشچن آنسر کیے امریکہ کے اندر. تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ادارے کے پیچھے اسے نہیں چھپنے دیا. یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ ادارے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، جو ایسا میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے. چاہے میں بھی ہوں نا، تو میں اگر کوئی غلطی کروں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری غلطی نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ کی غلطی ہے. حالانکہ میں ایز اے ممبر پارلیمنٹ میری غلطی ہوگی، پارلیمنٹ کا کیا قصور ہے. تو نعیم محبوب صاحب، آپ کو بھی گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گا. بتائیے گا کہ پنجاب میں جو رسہ کشی جاری ہے، اس سے عوام کو، ملک کو، معاشی صورتحال کو نقصان تو پہنچ رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ یہ بھی عدالت کے سر چھوڑ دیا جائے گا اپنا معاملہ؟ دیکھو انور رضا، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. ویسے تو ہمارے یہاں پولیٹیکل سسٹم جس طرح کا چل رہا ہے، لیکن یہ اس وقت جو صورتحال بالخصوص پنجاب کے اندر ہے، اس کی نظیر اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ملتی ایسی صورتحال کی. تاریخ میں پچھلے اگر آپ 30-40 سال میں دیکھیں تو اس طرح کی نظیر آپ کو نہیں ملتی. یہ پہلی بار یہ ہوا ہے کہ جس طرح کی رسہ کشی، جس طرح کا انتشار، جس طرح کا جوڑ توڑ اور آئے روز بیانات، سربراہوں کی، پولیٹیکل جماعتوں کے سربراہوں کی پالیسیاں اور بیانات کا تبدیل ہونا. کبھی کہنا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں. ہدایات ایک روز پہلے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرپرسن ہیں، انہوں نے چیئرمین ہیں، انہوں نے اپنے اراکین سے کہا تھا کہ 11 سے قبل اگر وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے 9 تک تو آپ نے مستعفی ہو جانا. لیکن آج ایک نئی ڈیولپمنٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ نہیں، کچھ لیگل ماہرین نے ان کو تجویز کیا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ آپ نے عدالت کے ساتھ اس کو منسوخ کر دیں. اور ابھی 9 جنوری کو جو مستعفی ہونا یا اعتماد کے ووٹ لینے کا جو معاملہ تھا اس کو مؤخر کر دیا گیا. ایک بار پھر یہ تبدیلی آئی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے ملک کو، وہ ملک کو انتشار سے، جس طرح کہ نیازی صاحب نے بھی کہا ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ ملک کو غیر مستحکم کرنے سے یا سیاسی انتشار کا شکار بنانے سے گریز کرنا چاہیے. کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یو اے ای کا لون واپس کرنے کے بعد ابھی جو کل وفاقی حکومت نے متحدہ عرب امارات کا لون واپس کیا، اس کے بعد 4.5 بلین جو ہے وہ آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر رہ گئے. اور جو معاشی صورتحال ہے، آپ کی بات درست ہے. دیکھیے، جب سیاسی عدم استحکام ہوگا تو معاشی صورتحال کو نقصان ضرور ہوگا، اور ہم سب کو مل کر معاشی صورتحال کو بہتر کرنا ہے. میں نیازی صاحب کی طرف جاؤں گا. نیازی صاحب، فرمائیے گا کہ ایک جو پاکستان تحریک انصاف کے ناراض اراکین ہیں جو پارٹی چھوڑ چکے ہیں، ان کو تیار کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں. آپ سمجھتے ہیں عام انتخابات میں اس سے پارٹی کو، آپ کو یعنی کہ کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ جن پارٹیوں نے لیا تھا وہ ان سے بھاگ گئی ہے. نئی پارٹی بنا کے انہوں نے کون سا، وہ ہماری زبان میں کون سا کنارہ انہوں نے چینج کر دینا. جن کا بیانیہ، جن کی پہچان اب ایک لوٹوں کی جیسی ہو، کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بڑے بول سے بچائے. یہ اب وہ کیا کہتے ہیں، یہ ہارے ہوئے گھوڑے ہیں جو جنگ ہار چکے ہیں، اور ہارے گھوڑوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. تو نیازی صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ سابق صدر آصف علی زرداری، آپ ان کے سیاسی کارناموں سے تو خاصے واقف ہیں، وہ بھی پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دینے کے لیے کچھ کام کر کے گئے ہیں. تو سمجھتے ہیں کہ ان کا جو کوئی کام ہے وہ بھی آپ کو نقصان دے سکتا ہے؟ مسلم لیگ نون تھی جو انہیں مسٹر 10% کہا کرتی تھی. ان کی مسٹر 10% کے حوالے سے تو ان کی خاصی شہرت ہے، سیاسی حوالے سے تو
यही उनकी शोहरत है कि खरीदो फरोख्त करते हैं, बाकी मुझे उसमें क्या बसीरत नजर आती है। ठीक है, उनकी यही बसीरत काम है, उनका अच्छी खासी क्वालिटी रखते हैं। देखिए वो उसने भुट्टो की पार्टी को कोई लॉस नहीं कर सका, इवन उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट भी उसका लॉस नहीं कर सकी। लेकिन जब से अल्हम्दुलिल्लाह जरदारी साहब ने क़यादत संभाली है, तो ये जो पार्टी है वो सुकड़ के जो है वो एक रीजनल पार्टी से भी नीचे आ गई है। नियाज़ी साहब, एक बड़ा आम फहम सवाल है, आप सभी लोग पूछते होंगे, हम सभी पूछते हैं कि क्या सियासतदान अपने फैसले करने में नाकाम हो चुके हैं, जो तमाम मामलात अदालत की तरफ जाते हैं, या फिर इस्टेब्लिशमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है? मैंने पहले कहा कि निज़ाम बेसिकली गल सड़ गया, और सियासतदान आप उन्हें नहीं कह सकते, उन्हें मैनिपुलेटर कह सकते हैं, या जिन लोगों ने जो पाकिस्तान का पैसा चुराया उन्हें आप क्या नाम देंगे। तो नियाज़ी साहब इसका हल क्या है? सोल्यूशन क्या है नियाज़ी साहब, इसका सोल्यूशन क्या है? पाकिस्तान का निज़ाम, इस गले सड़े निज़ाम में से बेहतरी की उम्मीद इमरान खान है। इसीलिए इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी के साथ पाकिस्तानी अवाम से जो ने रिक्वेस्ट की है, मुझे 2/3 मेजॉरिटी के साथ लाए, ताकि मैं पाकिस्तान के मुतालिक जो मेजर फैसले वो कर सकूं। तो नियाज़ी साहब, जी, अगर आम इंतखाबात में आप 2/3 मेजॉरिटी हासिल नहीं करते तो आप भी नताइज तस्लीम नहीं करेंगे, और अगर PDM की जमातें जो हैं वो शिकस्त खुर्दा होती हैं तो वो भी इंतखाबात के नताइज को तस्लीम नहीं करेंगी, तो एक नया बहरान पैदा हो जाएगा। तो इसका हल क्या देखते हैं आप? नहीं, वो एक मुकम्मल बात आपने मेरी सुनी। जो गले सड़े निज़ाम में से, अगर ये गले सड़े निज़ाम में से हमें अगर सादा अक्सरियत मिलती है, हम अक्सरियत हासिल नहीं कर सकते, इमरान खान उस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। इमरान खान साहब ने तो साफ कह दिया है। इसलिए तो हम एक बात कह रहे हैं कि इंतखाबात का साफ और शफाफ होना वक्त की जरूरत है, और फेडरेशन की मजबूती की जामिन हो। नहीं, ये बताइएगा कि क्या तमाम सियासी जमातों को तवीलुल मुद्दती माशी इस्तेहकाम के लिए एक पेज पर होने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल, इस वक्त तो वक्त की यही ज़रूरत है। और जैसा कि नई साहब कह रहे हैं गला सड़ा निज़ाम है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा तमाम पार्लियामेंटेरियंस और तमाम हुकूमती जमातों को और इन तमाम सियासी रहनुमाओं को कि गला सड़ा निज़ाम जो है इसको तब्दील तो आप लोगों ने करना है ना। इसको आवाम ने तो आपको वोट देना है, ठीक है। वो भले इलेक्शन अभी हो जाएं या भले अक्टूबर में हो, वो मायने नहीं रखता। मैं ये समझता हूँ इस वक्त बात ये कि एक जो है बामी इतफाक़ चाहिए, और मुल्क के लिए ऐसी पॉलिसीज़ को बनाएं जो माशी और इक़्तिसादी तौर पर इस मुल्क को मजबूत कर सकें, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ सके। उस तरफ कोई बात नहीं कर रहा। मैं तो ये देख रहा हूँ कि ठीक है, PTI के रहनुमा हमारे लिए काबिल कदर हैं, उनकी सोच यकीनन वो मुहब्ब वतन भी हैं और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दर्द भी रखते हैं, लेकिन जो पिछले 3.5 साल की इनकी कारकर्दगी है वो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वो देखें, अवाम इलेक्शन में इस बात को देखेंगे कि जो PTI की हुकूमत ने, जिनकी हुकूमत पिछले 10 साल से KPK में 10 साल से उनकी हुकूमत है, KPK में क्या बेहतरी आई? खैबर पख्तूनख्वा में 3.5 साल, अभी भी उनकी हुकूमत 4 साल से ज़ायद करसा हो गया। आपको पंजाब में हुकूमत को लिए हुए वफाक में आप 3.5 साल रहे, तो आपने यकीनन अपनी कारकर्दगी बतानी और अवाम ये पूछेंगे और वो उनको नहीं। कारकर्दगी अगर बताने की बात करते हैं तो PTI तो तैयार है, वो कहते हैं आप जनरल इलेक्शंस में जाइए, अवाम खुद फैसला कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन बात ये ना कि इस गले सड़े निज़ाम को अभी हमारे दोस्त जो हैं वो अमजद नियाज़ी साहब ये फरमा रहे हैं, इसको किसने तब्दील करना है? पॉलिटिकल जमातों ने, पार्लियामेंट ने करना है ना। डेफिनेटली। तो बात ये है कि ये आप क्यों नहीं करते, सब मिलजुल के बैठ के इस मुल्क को बेहतर क्यों नहीं करते? आप कभी अदलिया की तरफ भाग जाते हैं, कभी आप इस्टेब्लिशमेंट को दावतें देना शुरू कर देते हैं, कभी आप कहते हैं कि वो न्यूट्रल हो गए हैं, कभी आप कहते हैं कि वो न्यूट्रल उनको नहीं होना चाहिए। तो मकसद ये है कि आप किसी एक बात में खड़े ज़रूर हों, और वो खड़ा हों इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए। मैं ये समझता हूँ। देखिए, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन हमारी सियासी जमातों में भी जितनी जमहूरियत है ये हम सब जानते हैं। जी, ऐसे ही। मैं सब आपकी तरफ आऊँगा कि जो सियासी कशमकश बढ़ती चली जा रही है, आप समझते हैं कि माशी अबतरी में बिगाड़ के साथ साथ ये कहीं जो अवामी ताकत को वापस करने का मैंडेट है वो भी कहीं उसका ख्वाब भी चकनाचूर ना हो और हालात मज़ीद बिगड़े, और फिर आपको पता ही है कि जब हालात बिगड़ते हैं तो किसी न तीसरी कुव्वत को कोई ना कुछ इस मुल्क के लिए करने का मौका मिल जाता है, वो मुल्क की माशी बेहतरी के लिए हो या कौमी सलामती के लिए हो। तो आप नहीं समझते कि आप लोगों को दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए, हालात को फोर्स ही करते हुए एक पेज पर होने की ज़रूरत है? नियाज़ी साहब, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं?
آواز میری آ رہی ہے؟ میں نے کہا ایک پیج پہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے، جی ڈاکوؤں اور چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھا جاتا۔ ہوں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پاکستان میں ٹیکنوکریٹس کی جو آواز سن رہے ہیں نا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس سے مزید جو ہے وہ عدم استحکام آئے گا، مزید مسائل بڑے حل نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے کئی دفعہ یہ تجربات ہو چکے، پاکستان کو تجربہ گاہ نہ بنایا جائے۔ پاکستان کا جو نیچرل فلو ہے، جب بھی اس کو روکا گیا اور اس وقت جو پوزیشن ہے اس کو روکا گیا تو اس کے نتائج کچھ اچھے نہیں ہوں گے۔ دیکھیے نا، ایک سیاسی گروہ جو ہے وہ سیاسی ماحول کی بتدریج جو تلخی ہے اس کے مقابلے میں وہ کہتے ہیں کہ جو ملک میں جو ہو ہمیں منظور ہے۔ تو پھر مجھے بتائیے، سیاستدان خود بھی تو موقع فراہم کرتے ہیں کہ کوئی تیسری قوت آئے اور وہ ٹیک اوور کر لے۔ خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہو۔ میں اس لیے بار بار اس پر زور دے رہا ہوں کہ ہم سب کو مل کر اگر عام انتخابات کی طرف جانا ہے تو اس کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ آپ لوگوں کو بھی کہیں نہ کہیں لچک کا مظاہرہ ضرور کرنا پڑے گا، اور جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں انہیں بھی اس ملک کے لیے بیک سٹیپ کرنا پڑے گا۔ اس وقت اگر ملک کے اندر کوئی ضرورت اپنا گنجائش ہے کوئی تیسری قوت کے آنے کی، پہلے ہی اس ملک کے مسائل جو ہیں وہ اتنے ابتر ہو چکے ہیں، اس کو مزید ابتر تو میرے خیال میں کبھی بھی اگر اس کو کوئی کرنا بھی چاہے تو اس کے نتائج، میں نے پہلے کہا کہ یہ کوئی اچھا رزلٹ نہیں آئے گا۔ لیکن نیازی صاحب، اس ملک میں نتائج کی پرواہ کون کرتا ہے؟ ٹیکنوکریٹس کی بات ہو رہی ہے، قومی حکومت کی بات ہو رہی ہے، پھر آپ دیکھیے کہ معاشی جو استحکام کی ضرورت ہے اس کے لیے باتیں کی جا رہی ہیں، تو نتائج کی کون پرواہ کرتا ہے؟ پھر تو بس اس ملک کے بہتر مستقبل کے لیے فیصلے کر لیے جاتے ہیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ فوری طور پہ الیکشن ہو، اسی میں پاکستان کی بقا ہے، اسی میں پاکستان کی بہتری۔ تو جو الیکشنز کے نتائج ہوں گے آپ انہیں تسلیم کریں گے؟ ہم نے پہلے کہا کہ صاف اور شفاف الیکشن ضرور تسلیم کریں گے۔ نعیم صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ صاف شفاف انتخابات کوئی بھی پارٹی قبول نہیں کرتی جو ہار جاتی ہے، تو اس کی ڈیفینیشن کیسے ہو سکتی ہے کہ صاف شفاف انتخابات ہیں؟ بس دیکھیں، یہی بدقسمتی ہے ہماری اور یہی المیہ ہے ہمارا کہ اب جو جماعت الیکشنز میں، جنرل الیکشنز میں سیٹیں زیادہ لے جاتی ہے وہ اس کو صاف شفاف ڈکلیئر کر دیتی ہے، اور جو جماعت پیچھے رہ جاتی ہے یا ہار کی طرف جاتی ہے وہ اس کے نتائج ماننے سے انکار کر دیتی ہے اور یہی اعلان کرتی ہے۔ یہ ہمارا المیہ رہا ہے، ہمیشہ سے ہے، اور اب بھی اگر باتیں اسی طرح چلتی رہیں گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی دانشمندانہ باتیں نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نیازی صاحب کی اس بات سے بالکل اختلاف بھی کروں گا، یہ جو کہتے ہیں کہ ہم چوروں کے ساتھ، تو بات یہ کہ اگر وہ واقعی چور تھے یا کچھ ان کے خلاف کرپشن کے ایسے کیسز تھے تو آپ کی حکومت تھی 3.5 سال، آپ کی حکومت کے زیر اثر مقدمات بھی ہوئے لیکن ان مقدمات کو عدالتوں میں ثابت نہیں کیا جا سکا اور وہ ان مقدمات میں ان کو سزائیں نہیں دلوائی جا سکیں، تو یہ کیا پھر آپ اپنی حکومت کا فیلئر نہیں سمجھتے؟ نہیں، دیکھیے یہ تو ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تو ضرور ہو سکتا ہے، آپ نہیں، یہ ریالٹی ہے، نہیں یہ ریالٹی ہے، یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ الٹیمیٹلی آپ کو سیاسی جماعتوں کو ہی بیٹھنا پڑے گا، اور اگر نہ بیٹھے تو اس کے نتائج بھی انہی کو بھگتنا پڑیں گے، اور ہم تو ہمیشہ ملک میں آئین قانون۔ انور، بات یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک پولیٹیکل جماعت ہے اور حقیقت ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ایک پولیٹیکل جماعت ہے اور حقیقت ہے، ایم کیو ایم ایک پولیٹیکل جماعت ہے اور ایک حقیقت ہے، پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے اور ایک حقیقت ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا ایک دوسرے کو چور، ڈاکو، لٹیرا یہ کہنے کی روش بند ہونی چاہیے۔ آپ اپنی کارکردگی کے بل بوتے پہ عوام میں آئیں، عوام کو بتائیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہماری کارکردگی کیا ہے، ہمارا منشور کیا ہے، اور الیکشن لڑیں، اور آنے والے دنوں میں جب آپ الیکشن کے بعد آپ کی حکومت آتی ہے تو آپ وہ کارکردگی دکھائیں تاکہ عوام آپ کو آگے لے کے چلیں، آگے بھی آپ کی حکومتیں بنیں۔ نیازی صاحب فرمائیے گا کہ گورنر پنجاب کہتے ہیں کہ اگر پرویز الہی صاحب نے اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو پٹیشن تیار ہے اور وہ سپریم کورٹ جائیں گے۔ جی دوبارہ آپ جی میں نے کہا کہ گورنر پنجاب یہ کہتے ہیں کہ اگر پرویز الہی صاحب نے اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو پٹیشن تیار ہے، وہ اس معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے۔ دیکھیں، ابھی جو کورٹ نے آرڈرز کیے ہیں اس آرڈر کی روشنی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہمیں اعتماد کے ووٹ حاصل کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری کوشش ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے یہ ثابت ہو کہ کوئی ہم نے ان کانسٹیٹیوشنل بات کی ہے۔
इंशाल्लाह ताला जल्द ही एतमाद का वोट हासिल करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अमजद खान नियाजी साहब, हमारे साथ पार्टी के इंसाफ के रहनुमा मौजूद थे। वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि मुल्क की सियासी सूरत को बेहतर करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या किरदार अदा कर सकती हैं, और अगर उन्होंने कोई किरदार अदा ना किया तो इसका खमियाजा मुल्क के साथ साथ आवाम को भुगतना तो पड़ेगा, लेकिन इसके नताइज क्या निकलेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि सियासी कशीदगी को कम करके हम माशी इस्तेहकाम ला सकते हैं, और माशी इस्तेहकाम के साथ हमारी कौमी सलामती का इशू भी जुड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ साबिक गवर्नर पंजाब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा रफ़ीक रजवाना साहब भी मौजूद हैं। रफ़ीक रजवाना साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। बताइए, पंजाब में जो सियासी अबतरी है और एक दूसरे की टांगें खींचने के लिए ये जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, इससे मुल्क को क्या नुकसान हो सकता है, और समझते हैं कि जो इंतखाबात हैं वो भी ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं? देखिए जी, नुकसान हो सकते वाली बात ये, नुकसान हो चुका है और हो रहा है जी, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है जी, बड़ी सिंपल सी बात है। आइन में आर्टिकल 95 है, वही हाउस जो एतमाद का वोट देता है वजीर आजम को, वही हाउस अगर चाहे तो एतमाद का वोट वापस ले सकता है अदम एतमाद की सूरत। ठीक है, और इस अदम एतमाद को साइफर का नाम देते हैं, कभी जो है एस्टेब्लिशमेंट के नाम से इसकी बात की जाती है, मगर आइन में तो है ना आर्टिकल 95। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी ऊपर मोहर सख्त कर दी और वो अदम एतमाद हो गया। ठीक है, दुनिया में हुकूमतें बदलती रहती हैं, पार्लियामेंट नहीं टूटती, वो अपनी मुद्दत पूरी करती है जी। यहाँ ये रिवाज, अब देखे अजीब रिवाज है, अदम एतमाद हो गया, वो कहते नहीं पार्लियामेंट तोड़े, नया इलेक्शन कराए। चलो जी, आप पॉलिटिकल पार्टी हो। अब अवाम ने जो साहिबान पीटीआई के सो कॉल्ड इस्तीफे, अभी वो लटके हुए हैं इस्तीफे, और उस पर क्या बहस करनी है फिर किसी पर, किसी को मुरद इल्जाम ठहराएंगे, किसी के रवैयों पर हम तबसरा करेंगे, उसको बचते हुए बचा के। अब जिन लोगों ने वोट दिए उन्होंने नुमाइंदगी के लिए दी, ठीक है ना जी। तो जरूरी तो नहीं कि अगर मैं एमएनए हूँ, अगर मैं हुकूमती पार्टी में हूँ या हुकूमत में हूँ, और जब मेरी हुकूमत खत्म हो जाए तो मैं पार्लियामेंट से निकल जाऊं। मुझे तो कहीं अवाम ने इस शर्त पे वोट नहीं दिया। तो जो अपोजिशन में होते हैं वो फिर वोट जो लेते हैं वो बेकार, उनको अपोजिशन में नहीं बैठना चाहिए। तो मैं तो काफी अरसे से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि पार्लियामेंट में तशरीफ रखें, बैठे, अपना रोल अदा करें। पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज, डायलॉग, दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। दुरुस्त। ठीक है जी। और शीशे के घर में बैठ के दूसरे के शीशे के घर में पत्थर नहीं मारने चाहिए। रजवाना साहब, जो पंजाब में इस वक्त सूरत हाल है कि एतमाद का वोट लेना है, खान साहब कहते हैं नहीं लेना, और गवर्नर पंजाब कहते हैं कि अगर एतमाद का वोट ना लिया तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे, ये तर्ज अमल दुरुस्त है? लेकिन इस तर्ज अमल के दो हिस्से हैं, एक है सियासी और एक है आईनी जी। गवर्नर पंजाब ने आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 के तहत एतमाद का वोट लेने के लिए परवेज इलाही साहब को कहा कि आपका एतमाद का वोट लें, आप एतमाद अक्सरियत का खो चुके। आज के हालात देखें और अक्सरियत जिस तरह से जेर बहस है आजकल कई दिनों से, पीटीआई और क्यूडी एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार भी हो रही है, ठीक है। और फिर ये भी आ रहा है कि अगर एतमाद का वोट नहीं लेंगे तो हम असेंबली से मुस्ताफी भी हो जाए। तो जो गवर्नर साहब ने ये हुक्म जारी किया कि आप जो है वजीर आला साहब आप एतमाद का वोट लें, तो उसको आज के तनाजुर में देखें तो गवर्नर साहब का अंदाजा सही लगता है किसी हद तक, और एतमाद का वोट लेना जरूरी है। अब फिर हाई कोर्ट में चले गए वजीर आला साहब, ठीक है जी। हाई कोर्ट में उस हुक्म के दो हिस्से थे गवर्नर साहब के, एक था एतमाद का वोट लेना, दूसरा था प्रिस्क्राइब टाइम में, मुकर्रर करदा वक्त में, ठीक है जाहिरी तौर पर वो वक्त थोड़ा था और हुकूमत उसको कहा गया अदालत को कि वक्त बहुत थोड़ा है
باقی قانونی جواز پیش کیے گئے. تو عدالت نے جو گورنر صاحب نے ڈی نوٹیفائی کیا تھا وزیر اعلیٰ صاحب کو وہ معطل کر دیا، مگر اعتماد کے ووٹ لینے والا نوٹیفیکیشن وہیں کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر عدالت مناسب سمجھتی اس کو بھی کہہ دیتی کہ اس کو معطل کرتے ہیں اور اعتماد کے ووٹ لینے کا کوئی ضرورت نہیں ہے. تو گورنر صاحب نے جو آئینی اختیار استعمال کیا وہ انٹیکٹ ہے. اس پر جتنی بھی بحث کر لیں گی یہ موٹیویٹڈ ہے، یہ پولیٹکس ہے، یہ بدنیتی پر مبنی ہے، مگر ان کا اختیار ہے. ٹھیک ہے جی. اب میرے پاس اکثریت ہو تو میں سیدھی اکثریت ثابت کروں اور گورنر صاحب کے خط کو جو ہے یا اس کو حکم کو میں غلط ثابت کروں. ٹھیک ہے جی. کیونکہ مجھے آپ کا اندازہ غلط نکلا اور کام کو آگے چلائیں. اب صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ پی ٹی آئی کہتی ہے ہم استعفیٰ دے دیں، اور جو یہ اب کیا سرائیں ہیں جو تھوڑا سا تاثر مل رہا ہے یا زیادہ تاثر مل رہا ہے یہ کہ شاید اعتماد کا ووٹ چوہدری صاحب نہ لے سکے. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں لینے کا پابند نہیں ہوں، یہ حکم غیر آئینی ہے. اس کے بارے میں ہائی کورٹ نے کچھ نہیں کہا اور وہ حکم اعتماد کے ووٹ لینے کا جو ہے وہ ابھی تک مؤثر ہے. اب کیونکہ اعتماد کے ووٹ اکثریت ہو تو اس میں پھر لے تو لال کیسا، نہیں ہے تو پھر دائیں بائیں ہاتھ مار رہے ہیں. تو اور آگے پھر یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی جو ہے رضوانہ صاحب اگر اعتماد کا ووٹ نہیں لیا جاتا اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسمبلیوں سے استعفے دے دیتی ہے پی ٹی آئی تو جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور جو اس کی اتحادی جماعتیں ہیں وہ اپنا وزیر اعلیٰ بنا پائیں گے؟ لیکن یہ ایک پالیسی میٹر ہے جو وہاں بیٹھیں گے، ڈسکس کریں گے، فیصلہ کریں گے. میں نہ تو صوبائی اسمبلی کا ممبر ہوں. ٹھیک ہے جی. اور پالیسی میں جو فیصلہ ہوگا پارٹی کی قیادت دونوں پارٹیوں کی یا باقی پارٹی کی جو ہمارے الائز ہیں وہ فیصلہ کریں گے. اس کے بعد ہی فیصلہ کریں گے اور اگر اعتماد کا ووٹ نہ ملا تو اس کے مطابق اگلا یہ ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گے چوہدری صاحب اور نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. ڈیفینیٹلی نہیں. انتخاب کے لیے بھی تو مقررہ جو تعداد ہے وہ پوری کرنا ضروری ہے اور ڈی سیٹ ہونے کا بھی خطرہ ہے جو سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے. آپ سمجھتے ہیں اس سے پھر ایک نیا بحران پنجاب میں جنم لے گا؟ انور کچھ اس طرح ہی لگ رہا ہے. بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ لٹکا ہی شاید اس وجہ سے کہ شاید کہیں نہ کہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ لگتا ہے کہ وہ ان کے پاس جو ہے فگرز شاید کمپلیٹ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ معاملہ کبھی کس شکل میں چلا جاتا ہے، کبھی کس شکل کو اختیار کر لیتا ہے. اگر یہ انہیں یقین ہوتا تو میرا خیال ہے کہ اب تک وہ اعتماد کا ووٹ لے کے اس معاملے کو سیٹل ڈاؤن کر چکے ہوتے. اور جس طرح آپ کو پتا کہ ایک بات چیز اس وقت مارکیٹ میں بھی اور خبروں کی شکل میں بھی گھوم رہی ہے کہ پنجاب کے اندر جو پی ڈی ایم بالخصوص آصف علی زرداری صاحب کا بھی نام آ رہا ہے کہ انہوں نے نئے جو اسٹریٹجی بنائی ہے جس میں پی ٹی آئی کے جو ناراض اراکین ہیں جو الگ ہو چکے ہیں ان کا کافی رول بھی ہے پی ٹی آئی میں اور کافی لوگ ان کے ساتھ بھی ہیں. ان کی شکل میں ایک گروپ بنانے کی باتیں بھی سامنے آ رہی. تو اگر ایسی کوئی صورتحال بھی سامنے آ جاتی تو یہ صورتحال بھی یقیناً وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے چودھری پرویز الہی اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے نوٹس میں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ دیکھیں استعفے دیتے ہیں اور اسمبلی تحلیل نہیں ہوتی تو میرا خیال ہے پھر وہی معاملہ ہے جس طرح کہ آپ کو پتا کہ اس وقت قومی اسمبلی میں استعفے دیے گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ بھی چل رہا ہے کہ بہت سے اراکین نے اسپیکر کو جا کے قومی اسمبلی میں ریکویسٹ کی کہ یہ ہم سے زبردستی لیے کہ ہم نہیں دینا چاہتے اور وہ معاملہ الگ ہے کیونکہ اسپیکر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. رضوانہ صاحب فرمائیے گا کہ اگر پی ڈی ایم جو ہے وہ پنجاب میں بھی اپنا وزیر اعلیٰ نہیں بنا سکتی تو پھر جو مقررہ تعداد اس وقت پنجاب اسمبلی میں موجود ہوگی وہ پاکستان تحریک انصاف ہو یا کاف لیگ ہو یا مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادی جماعتوں کی جن کی اکثریت ہوگی تو ان کا وزیر اعلیٰ منتخب ہوگا. کیا آئین اسی طرح کہتا ہے، قانون اسی طرح ہی ہے؟ تو انڈرسٹینڈنگ تو آئین کی منشا تو یہ جو آدمی زیادہ ووٹ لے گا وہی وزیر اعلیٰ منتخب ہوگا. اور کوئی ایک پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے اکیلے ووٹ لے لے اکثریت کے حساب ظاہر ہے اس کے ساتھ اتحادی ملیں گے تو اور باقی لوگ ملیں گے تو تب وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا. یہ بھی فرمائیے گا کہ کیا سیاستدان ماضی میں بھی ہم نے دیکھا جب اپنے فیصلے کرنے میں ناکام ہوتے ہیں اور عوامی اعتماد کھو بیٹھتے ہیں تو پھر عدالتوں کے ذریعے فیصلے لیے جاتے ہیں یا پھر اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ حالات اس نہج پر جا رہے ہیں کہ کوئی تیسری قوت انٹروین کرے گی، جیسے ٹیکنوکریٹس کی بات کی جا رہی ہے، قومی حکومت کی بات کی جا رہی ہے، ایسا پاسبل نظر آ رہا ہے آپ کو؟
لیکن نہیں جی، جب میں اسی آخری بات سے شروع کرتا ہوں ٹیکنوکریٹس کی بات، جب مایوسی کے حالات پیدا ہو نا، جب نظام جو ہے نا اس طرح سے گڑبڑ کا شکار ہو، کبھی استعفے، کبھی کچھ، تو پھر لوگ تیسری قوت کی طرف دیکھتے ہیں یا انتظار کرتے ہیں. تیسری قوت کی ضرورت نہیں ہے. آئین کے اندر رہ کر جو بھی آئین اجازت دیتا ہے وہ اس آئین کے اندر رہ کر ہوگا اور کرنا بھی چاہیے. اور جہاں تک ٹیکنوکریٹ حکومت کی بات ہے، وہ تو بات یہ شوشہ ہے، شوشے کے لفظ میں ہی شوشہ ہے، تو اس کو زیادہ نہیں بڑھانا چاہیے. یہ تو بہت ایسے ہو گئے جیسے حقیقت لگنے لگ گئی ہے جی. اور بڑی عجیب سی بات ہے، نہ آئین میں گنجائش ہے نہ قانون میں گنجائش ہے. ہماری پارلیمانی جمہوریت میں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، تو اس کو اتنا زیر بحث لایا جا رہا ہے. میں تو میڈیا کے حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح کے مفروضے ہوں اس پر جتنی کم بحث کی جائے تاکہ عوام مزید انتشار کا شکار نہ ہو. آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن قومی حکومت بنتی دیکھ رہے ہیں؟ کوئی ایسی بھی پاسبلٹی نظر آتی ہے؟ نہیں، کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. سمپل ہے جی، آئین نے سارے راستے دیے ہوئے ہیں. ایک وزیر اعلیٰ نہیں ہے تو دوسرا منتخب ہو جائے گا. اسمبلیاں چلتی رہنی چاہیے، مقررہ میعاد ختم ہو تو الیکشن میں جانے چاہیے. آئین نے سارے راستے دیے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ اسمبلی جو ہے اس میں سے کچھ آدمی نکل جائیں تو اسمبلی ڈیزالو کر دیں، اسمبلی ڈیزالو نہ ہو تو استعفے دے دیں تو نیا الیکشن مانگ لے. بڑی سمپل سی بات ہے. پاکستان تحریک انصاف ایک جماعت جی، ٹھیک ہے، جماعتوں کا مجموعہ نہیں ہے. تو ایک جماعت کے مطالبے پہ پاکستان کے سیاسی نظام کو الٹ پلٹ تو نہیں کیا جا سکتا. لیکن وہ تو رضوانہ صاحب، پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے، کلیم ہے کہ اگر عام انتخابات ہو جاتے ہیں تو ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. ہم نے بھی کئی مرتبہ ان کے لوگوں سے یہ سوال پوچھا کہ پھر آپ وے فارورڈ بتائیے کہ کیا ملک کے حالات اگر عام انتخابات کے بعد درست ہوتے ہیں تو پھر آپ معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے کوئی فارمولہ دیجئے. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو یہ سوال ہے اپنی جگہ پر، لیکن پی ڈی ایم بھی تو معاشی صورتحال کو بہتر نہیں کر سکی اور عوام پھر بھی بلبلا رہے ہیں. حضور دیکھیے، پی ڈی ایم ہو یا پی ٹی آئی کی حکومت ہو یا کسی سیاسی جماعت کی حکومت ہو، کئی سالوں کا ملبہ ہے جو معاشی بحران اس نتیجے پہ پہنچا. انفارچونیٹلی پچھلے 3-4 سال بھی وہ لاوا پکتا رہا. آخر کار یہ لاوا پک کے اب ابلنے لگ گیا. آتش فشاں کی طرح اکانومی کی صورتحال جو ہے وہ پی ڈی ایم کے جو ہے نا مقدر میں تھا کہ اس نے فیس کرنا تھا. بات یہ ہے کہ عوام کو حقیقت بتانی چاہیے. سیاستدانوں، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، عوام کو جب تک حقیقت نہیں بتائیں گے اور عوام کو تقریروں میں دودھ اور شہد کی نہریں جو ہے نا وہ بہانے اور بہنے کا اندیا دیں گے تو حقیقت کے وہ برخلاف ہوگا تو پھر حالات خراب ہوں گے. اس وقت پاکستان معاشی طور پر جس طرح کے بحران کا شکار ہے، اس میں سیاسی عدم استحکام تو ایک منٹ کے لیے بھی قابل برداشت نہیں ہے. اٹس اے ویری ویری فیٹل بلو ٹو دی اکانومی. ٹھیک ہے، یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے. اب سیاسی عدم استحکام میں اب تقریر کرنے لگ جاؤں تو میں شاید کئی دن پی ٹی آئی کے خلاف بولتا رہوں، مگر بات یہ ہے کہ یہ عدم استحکام پاکستان کے خلاف ہے. تو اب بہتر ہے کہ اب چند ماہ الیکشن میں رہ گئے ہیں، پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھ کے لیڈر آف دی اپوزیشن کا رول ادا کر کے وہیں بیٹھے وہاں پہ اپنا لائحہ عمل دیں. اب یہ نہیں ہوتا کہ اپوزیشن میں بیٹھ کے کہیں جی میری حکومت آئے گی تو میں پاکستان کی معیشت ٹھیک کر دوں گا. وہ کہنا پڑتا ہے جی کہ میرے پاس یہ پلان بی ہے، آپ کا اے پلان نہیں چل رہا. ٹھیک ہے نا. اب بات یہ ہے کہ اس وقت شارٹ ٹرم میں میری نظر میں تھوڑا سا میرا اکنامک سے بھی تعلق ہے، میری نظر میں شارٹ ٹرم میں تو سخت اقدامات ہوں گے تو بہتری کی طرف یہ سفر جاری ہوگا، چلے گا، اور اس پر ٹائم لگے گا اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے. اگر آپ کہیں کہ سخت فیصلے بھی نہ لیں، کچھ نہ کریں، تو پھر حالات اس سے بھی خراب ہو جائیں. بالکل آپ کی بات درست ہے. ہمیں شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم اور مڈ ٹرم جو ہے وہ پلان کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے سابق گورنر پنجاب محترم جناب رفیق رضوانہ صاحب. بہت شکریہ رفیق رضوانہ صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ ہم سیاسی کشیدگی کو کم کر کر معاشی صورتحال کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں طویل المدتی منصوبہ تیار کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ تبھی منصوبہ تیار ہو سکے گا جب سیاسی استحکام ہوگا.
نہیں محبوب صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب کی جو صورتحال ہے، اور اب تو سیاسی مخالفین یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گیا اور شاید کوئی فارورڈ بلاک بھی آ رہا ہے، جس کی وجہ سے جو پرویز الہی ہیں وہ اعتماد کا ووٹ بھی نہیں لے رہے اور اپنی بات بھی منوانے کے لیے بضد ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل انور رضا، ایسے ہی ہے. جو پارٹی کے اندر اختلافات ہیں اور جو پریشر گروپ ہے وہ اس کی باتیں حرف عام بھی ہیں، اور یقیناً حرف عام جب باتیں ہوتی ہیں یقیناً اس کے پس پردہ کچھ نہ کچھ حقیقتیں ضرور ہوتی ہیں. وہ صرف افواہیں یا وہ کہتے ہیں گمان نہیں ہوتے، بلکہ ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے. اور دوسری بات آپ نے کی معاشی استحکام اور سیاسی استحکام کی بات کی، تو یقیناً ملک کے لیے اس وقت سیاسی استحکام کا ہونا انتہائی ضروری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک جس صورتحال سے اس وقت گزر رہا ہے سیاست کے حوالے سے بھی اور معیشت کے حوالے سے بھی، تو اس کے لیے سیاست دانوں کو چاہیے کہ وہ مل بیٹھ کے جو ہے نا کوئی ایسا حل نکالیں جس سے ملک کو ایک بار پھر جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن بھی کیا جا سکے. اور یہ جو غیر یقینی کی صورتحال ہے نا اس وقت ملک کے اندر، اس کو ختم ہونا چاہیے. اور انور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اس وقت ایف بی آر نے حالیہ جو ابھی فگرز جاری کی ہیں اس میں جو ان کا ہدف تھا وہ تھا تقریباً 7,470 بلین تھا، لیکن 170 ارب روپے کی ان کا ہدف اس وقت کم ہوا ہے. یہ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا تشویشناک صورتحال ہے، جس کے بعد حکومت کو اپنا جو ہدف ہے وہ 7,300 ارب یعنی کم کرنا پڑا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تجویز یہ بھی ہے کہ 1 سے 3% تک جو ہے نا وہ صدارتی آرڈیننس کے تحت فلڈ لیوی کو بڑھا کے تقریباً 90 سے 94 ارب روپیہ اکٹھا کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حکومت نے ایک اور بھی تجویز تیار کی ہے کہ ونڈ فال پرافٹ کے ٹیکس کے بجائے لیوی لگانے کا فیصلہ کیا جائے، تاکہ اس سے تقریباً 94 سے 95 ارب روپیہ اکٹھا کر کے اس مالی خسارے کو کم کیا جا سکے. اور انور ایک بات اور دیکھیں، انتہائی جو تشویشناک بات یہ ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر جو ہے وہ 4.5 تک پہنچ چکے ہیں، جو کہ انتہائی کم ہے. ٹھیک ہے، اور خطرناک صورتحال ہے. تو اس لیے سب کو مل بیٹھ کے اس کو سوچنا ہوگا. عوام پہ تو آپ کو ایک بات بتاؤں، آئی ایم ایف کی جو نئی قسط ہے نا وہ بھی اس لیے نہیں آ رہی کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاور سیکٹر میں زیادہ سے زیادہ جو ہے سختی لائی جائے، اور وہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. مجھے انور یہ بتائیں کہ دیکھیں پاکستان کے عوام پہ آپ کس قدر بوجھ ڈالیں گے. آپ دیکھیں بجلی کے بل سردیوں میں بھی لوگوں کے 15-20 ہزار روپے آ رہے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پر اپنا رحم فرمائے. اور وہ تبھی ممکن ہے کہ جب جو سیاستدان ہیں وہ معاشی استحکام کے لیے ایک پیج پر بیٹھے. آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.